اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی الامی القرشی الہاشمی المکی المدنی الابتحی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ إِجَابَةٌ وَالْعِتْقُ مِنَ النَّارِ. ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے ماہ رمضان المبارک، ماہ سیام اور ماہ مغفرت، ماہ رحمت، ماہ اجابت دعا کی بہت بہت مبارک ہو. جیسا کہ آپ سب اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے خاص انتظامات کیے ہیں. جو انتظامات اللہ نے ماہ رمضان میں کیے ہیں وہ کسی اور مہینے میں نہیں کیے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ جیسا آپ حضرات جانتے بھی ہیں کہ ماہ رمضان میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو اپنا مہمان بنایا ہے. اور مہمان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود میزبانی کر رہا ہے. تو سوچئے کہ جب ہمارے گھر پر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے کتنا انتظام کرتے ہیں، اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں. تو جب ہم خطا کار ہو کر، گنہگار ہو کر اپنے مہمان کا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے اچھا انتظام کرتے ہیں، تو سوچئے پروردگار عالم جو خالق کائنات ہے، ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اپنے مہمان کا کس انداز سے اور کتنی اہمیت و عظمت کے ساتھ انتظامات کرے گا کہ میرا مہمان اس مہینے میں مجھ سے دعائیں کر رہا ہے، مجھ سے التجا کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مہمان اپنے میزبان سے کسی بات کی فرمائش کرے اور میزبان اس کی فرمائش کو نکار دے؟ تو لہٰذا یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہاروں کا مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے، استغفار توبہ کا مہینہ ہے. جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کا ابتدائی حصہ رحمت کا ہے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا اوسطی حصہ جو ہے، درمیانی حصہ جو ہے، وہ اس کا استغفار و مغفرت کا ہے. وآخرہ الإجابہ، اور اس کا جو آخری حصہ ہے وہ اجابت کا حصہ ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کا حصہ ہے. والعتق من النار، اور گناہوں سے، یعنی جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو اس کے گناہوں کے عوض میں پروردگار عالم انسان کو وہ جہنم دیتا ہے، اس جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے. یعنی اس جہنم سے انسان کو یہ ماہ رمضان بچاتا ہے. یعنی آپ غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے بقول پیغمبر کی زبانی اس مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے. پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، عشرہ ثانی جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور جو عشرہ ثالث ہے وہ استجابت کا عشرہ ہے. اور اسی میں ہم جہنم سے بچتے ہیں. پروردگار عالم اپنے بندوں کو اس مہینے میں جہنم سے بچاتا ہے. والعتق من النار. لہذا ہم اگر گناہوں کے مرتکب ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، تو ہمیں اتنا اچھا موقع ماہ رمضان میں ملا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے رہا کر سکتے ہیں. وَالْعِتْقُ مِنَ النَّارِ، یعنی جہنم سے رہائی ہے، جہنم سے بچ سکتے ہیں ہم لوگ چاہیں تو. لیکن اگر ہم یہ ٹھان کے بیٹھیں گے ہمیں پروردگار عالم، ائمہ اطہار اور اہل بیت علیہ السلام یا نبی کی کسی بات پہ عمل نہیں کرنا ہے، تو اس کا ذمہ دار خدا نہیں ہے. اس کا ذمہ دار، اس بات کے ذمہ دار ہم خود ہیں کہ ہمیں جہنم میں لے جایا جائے، یہ ہمیں جہنم کی طرف سفر پہ تیار کیا جائے.
کیوں؟ کیونکہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کو، خداوند متعال کے فرامین کو نہیں پڑھا، ان پہ عمل نہیں کیا، نہیں سمجھا. تو لہٰذا ہم جو آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں، ماہ رمضان بہت ہی عظیم مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے. تو لہٰذا بقول پیغمبر نے فرمایا کہ اس مہینے کو، رمضان کے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، تیسرا حصہ اجابت کا ہے. اور اسی مہینے میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو جہنم سے رہائی دی ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ انا ابواب السماء تفتح فی اولہ لیلۃ من شہر رمضان، یعنی پروردگار عالم نے رمضان کی پہلی رات میں، اس ماہ رمضان کی پہلی رات میں آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں. ان ابواب السماء، بے شک آسمان کے دروازے، تفتح فی اول لیلۃ من شہر رمضان، یعنی اول لیل میں ہی ماہ رمضان کی پروردگار عالم نے آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں. اور آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ولا تغلق الی آخر لیلۃ منہ، اور اس ماہ رمضان کی آخری رات تک پروردگار عالم یہ آسمان کے دروازے جو کھول دیے ہیں اس نے انہیں بند نہیں کرتا ہے. ولا تغلق، ان کو بند نہیں کرتا ہے. فی آخر لیلۃ منہ، یعنی ماہ رمضان کی آخری رات تک پروردگار عالم ان آسمانی بابوں کو، دروازوں کو بند نہیں کرتا ہے. لہٰذا ہم غور کریں کہ کتنا ہم پہ مہربان ہے پروردگار، وہ ہم سے کتنا لگاؤ رکھتا ہے کہ ہماری خاطر اس ماہ رمضان میں اس نے کیا کیا انتظام کیا ہے. آگے ارشاد ہو رہا ہے، رسول فرماتے ہیں کہ الصوم جنۃ من آفات الدنیا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ الصوم جنۃ من آفات الدنیا، یعنی روزہ جو ہے وہ آفات دنیا کے سامنے سپر ہے. یعنی روزہ ہمارے لیے ویسے ہی ہے کہ جیسے میدان جنگ میں جب کوئی سپاہی جاتا ہے تو وہ سپر لے کے جاتا ہے تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے، وہ زخمی نہ ہو سکے، سپر سے اپنا بچاؤ کرے. یعنی گناہوں سے بچنے، آفات بلیات جو ہوتے ہیں، آفات و مشکلات جو ہوتے ہیں، جو دنیا کی مشکلات ہیں، جو بلا ہیں، دنیا کی پریشانیاں ہیں، ان سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں. الصوم جنۃ من آفات الدنیا، یعنی روزہ جنہ ہے، یعنی سپر ہے آفات دنیا سے بچنے کے لیے. اور آپ اپنے زندگی میں خود معائنہ کیجیے، جب آپ کا کوئی کام پورا نہ ہو رہا ہو، کوئی مشکلات میں ہو آپ، یا کوئی مصیبت آپ پہ آنے والی ہے، آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، تو آپ خدا سے منت مانیے، خدا سے کہیے پروردگار عالم اگر ہمارا فلاں کام ہو جاتا ہے تو ہم 2 روزے رکھیں گے، 3 روزے رکھیں گے، 4 روزے رکھیں گے. کیوں؟ تاکہ ہمارا کام ہو جائے. یعنی منت بھی پوری ہو جاتی ہے، التجا بھی پوری ہو جاتی ہے ہماری اگر ہم روزے کو وسیلہ بنائیں. روزہ بہت بڑی چیز کا نام ہے، روزہ ہمارے لیے مشکلوں میں کام آنے والا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کے ذریعے بھی اپنی مشکلات دور کریں، اس لیے کہ پیغمبر کا قول ہے الصوم جنۃ من آفات الدنیا، یعنی روزہ سپر ہے آفات دنیا سے بچانے کے لیے. اور آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ وحجاب من عذاب الآخرہ، یعنی جہاں پیغمبر نے فرمایا کہ روزہ سپر ہے آفات دنیا سے بچانے کے لیے، اسی حدیث میں آگے ارشاد ہو رہا ہے وحجاب من عذاب الآخرہ، یعنی عذاب آخرت اور ہمارے درمیان روزہ ایک فاصلہ ہے، ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے. یعنی اگر ہم روزہ رکھتے ہیں پروردگار عالم کے حکموں کے تحت جیسے اس نے بتایا ہے، اگر ہم ویسے روزہ رکھتے ہیں تو عذاب آخرت سے ہم کو امان مل سکتی ہے، ہم پناہ میں رہ سکتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ روزے کے ذریعے سے. اب آپ سوچیے، آپ یعنی پروردگار عالم نے اس روزے میں دونوں فائدے رکھے ہیں آپ کے، یعنی دنیاوی فائدہ بھی روزے میں رکھا ہے اور اخروی فائدہ بھی آپ کو روزے میں رکھا ہے. یعنی آفات بلیات سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اور عذاب آخرت سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں. یعنی غور کرنے کا مقام یہ ہے، مقام فکر یہی ہے کہ روزے کی عظمت جانیں. اب آپ سب سمجھیے کہ پروردگار عالم ہم پہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے جس کا نام ہے روزہ. یہ روزہ ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات اور بہت سی پریشانیاں، بہت سے رنج و غم کو دور کر سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو. جیسا کہ معصوم کا فرمان ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تم صحت یاب ہو جاؤ. یعنی روزے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی روزہ صرف ہمیں مشکلات سے نہیں بچاتا ہے،
آفات بلیات دنیا سے نہیں بچاتا، جو دنیا کی آفات اس سے نہیں بچاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ صحت بھی عطا کرتا ہے۔ روزہ رکھو تاکہ تم صحت یاب ہو سکو۔ حضرات اب غور کیجئے کہ عظمت ماہ رمضان کتنی بابرکت ہے اور ہمارے لیے کتنی مفید ہے، لیکن ہم دنیا میں اتنا ملوث ہو گئے ہیں کہ ہمیں ماہ رمضان کی آمد کا پتہ نہیں، ماہ رمضان کی عظمت کا پتہ نہیں۔ ہم یہ غور کرتے ہیں کہ ماہ رمضان بس ایک مہینہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ بس ایک مہینہ ہے، ہمارے ذہن میں یہ فکر رہتی ہے کہ بس ایک مہینہ ہے جو دیگر مہینوں کی طرح آتا ہے اور آ کے گزر جاتا ہے۔ نہیں، فرق ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان اور دیگر مہینوں میں کیا فرق ہے، اس لیے کہ جس طرح پروردگار عالم نے ہر ایک قوم و قبیلے کا سردار رکھا ہے، ہر ایک لشکر کا سردار رکھا ہے پروردگار عالم نے، اسی طرح سے مہینوں کے سردار کو رمضان کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہفتے یعنی دنوں کے سردار کو جمعہ کہا جاتا ہے، اسی طرز پہ آپ سوچئے تو مہینوں کے سردار کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور بات واضح کرنے کی جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں اور معصومین کے اقوال بھی موجود ہیں ماہ رمضان کے بارے میں کہ ماہ رمضان میں انسان کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، یعنی انسان کا سانس لینا تسبیح پروردگار ہے، انسان کا سونا عبادت ہے، انسان کا قدم بڑھانا وہ بھی ایک عبادت ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ ماہ رمضان کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنا پرعظمت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں چلنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، یہاں تک کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب ایک وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ رمضان میں روزے کیوں رکھے گئے ہیں، روزے واجب کیوں کیے گئے ہیں۔ ایک وجہ ہوتی ہے کہ اسلام نے جو بھی کام بتایا ہے اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، تو روزے کی وجہ کیا ہے کہ روزہ کیوں رکھا گیا ہے۔ حمزہ بن محمد نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا بتائیے کہ روزے کیوں واجب کیے گئے ہیں۔ غور کریے گا، مولا نے فرمایا کہ روزے کیوں واجب کیے گئے ہیں، تو مولا نے فرمایا روزے اس لیے واجب کیے گئے ہیں تاکہ جو مالدار ہیں، جن کے پاس مال و زر ہیں، جو ثروت مند ہیں، ان کو بھوک کا احساس ہو سکے، ان کو تنگ دستی کا احساس ہو سکے، انہیں غربت میں جو انسان بھوکے رہتے ہیں ان کی بھوک کی سختی کا احساس ہو سکے، اور جب ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، بھوک کی سختی کیا ہوتی ہے، بھوک میں کیا مشکلات ہوتی ہیں، جب ان دولت مندوں کو، ان صاحبان زر کو احساس ہوگا تو پھر وہ اس احساس کے بعد فقیروں پر، تنگ دستوں پر احسان کریں گے، یعنی ان کی بھوک مٹانے کا ذریعہ تلاش کریں گے، اپنے زر کے ذریعے، اپنی دولت کے ذریعے، مال کے ذریعے وہ غریبوں کی مدد کریں گے۔ یعنی احساس کریے آپ، روزہ کیوں رکھا گیا ہے، تاکہ انسان کو بھوک و پیاس کا احساس ہو، اس لیے روزہ رکھا گیا ہے۔ اور پروردگار عالم نے اسی روزے کے ذریعے امیروں کو، دولت مندوں کو، صاحبان زر کو نصیحت کر دی ہے کہ جب تم کو احساس ہو جائے، بقول امام کے ذریعے سے پیغام دیا کہ جب تم کو احساس ہو جائے کہ بھوک کی سختی کیا ہوتی ہے، بھوک کتنی بڑی بلا کا نام ہے، مصیبت کا نام ہے، تو اب جب تم کو احساس ہو گیا ہے تو اب تم غریبوں کی، تنگ دستوں کی مدد کرو، ان پہ احسان کرو۔ تو عزیزان محترم، یہ ہماری جو چھوٹی سی ویڈیو ہے ماہ رمضان کی عظمت کے حوالے سے ہے، روزوں کی عظمت کے حوالے سے ہے کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، لہٰذا ہم حضرات کو، جتنے بھی مومنین ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم سب کو اس ماہ رمضان میں جتنا ہو سکے عبادت کرے، روزے میں اپنے آپ کی زندگی گزاریں، اپنے لمحات روزے میں گزاریں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزہ ایک بہت عظیم عبادت کا نام ہے، صرف ماہ رمضان میں ہی روزے کا ثواب نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو ان کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ لہٰذا ہم آپ سے گزارش یہی کرتے ہیں کہ آپ حضرات اپنے آپ کو ماہ رمضان میں جتنا ہو سکے عبادت میں رکھیں، عبادت میں گزاریں، اپنی زندگی ماہ رمضان میں اس طرح گزاریں کہ بس ہمیں کسی بھی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس ہم خدا کی عبادت کرنا جانتے ہیں اور خدا کو راضی و خوشنود کرنا چاہتے ہیں۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی مشکلات دور کر، فقط والسلام۔